اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 40 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 8، اور یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی، پھر ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع کریں گے. اور یہ آخری رکوع سورہ بقرہ کا بہت اہم ہے. اس میں گویا پوری سورہ بقرہ کا اللہ نے گویا کہ خلاصہ بیان کر دیا ہے. حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو. تبدو اصل میں تھا تبدیو، تکرمو کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، ابدا، کسی چیز کو ظاہر کرنا. کہتے ہیں بادن نظر میں، گاڑی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بادن نظر میں، یعنی ظاہری نظر میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے. انفس نفس کی جمع، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے. أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم اس کو چھپاؤ. اخفا سے، تخفیو تھا تکریمو کی طرح. اخفا یخفی، اخفان کا معنی چھپانا. تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ. یحاسبکم، تو محاسبہ کرے گا اللہ تمہارا. بھی، اس چیز پہ. اللہ محاسبہ کرے گا تمہارا اس چیز پہ. جو چیز تم دل میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ اس پہ تمہارا محاسبہ کرے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر چاہے تو مغفرت کر دے گا. لمن، اس کے لیے. یشاء، جس کے لیے چاہے گا. وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دے گا. من، اس کو. یشاء، جس کو چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمن الرسول، آمن یؤمن ایمانا، اکرم یکرم اکرامن کی طرح. ایمان لانا، ایمان لائے رسول. بما، اس چیز پر. انزل الیہ، جو نازل کی گئی ہے رسول کی طرف. من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لے کر آئے ہیں. کلن، یہ سب کے سب، یعنی رسول بھی اور مومنین بھی. کلن، سب کے سب. آمنا باللہ، ایمان لائے ہیں اللہ پر بھی. وملائکتہ، فرشتوں پر بھی، اس کے فرشتوں پر بھی. وکتبہ، اس کی کتابوں پر بھی. ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر بھی. لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے. بین احد، کسی ایک کے درمیان بھی. من رسلہ، اس اللہ کے پیغمبروں میں سے. یعنی کیا مطلب؟ یہ مومنین یہ کہتے ہیں، یقولون، یہاں یقولون محذوف ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں. سمعنا، ہم نے سن لیا. واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. سمعنا، سمع یسمع ضربنا کی طرح. اطعنا اصل میں تھا اطوعنا، اکرمنا کی طرح پڑھا جاتا ہے اطعنا. غفرانک، اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے. غفرانک اصل میں تھا. غفران جو ہے نا یہ ورب ہے، مصدر. اس کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا. تو اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے. اغفر غفرانک، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تیرا معاف کرنا. تو یہ اب اسی طرح استعمال ہوتا ہے غفرانک، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اس کا یہی ترجمہ ہوگا. یعنی یہ کسی انداز میں استعمال ہوتا ہے عربی میں. واش روم میں جانے کی دعا کیا ہے؟ واش روم سے باہر نکلنے کی. غفرانک، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جاتے ہوئے اور باہر نکل کے غفرانک اللہم، اے اللہ تو ہماری، جیسے تو نے ہم سے دنیا کی گندگی کو دور کیا ہے تو روحانی گندگی یعنی گناہوں کی گندگی کو بھی تو ہم سے دور کر دے. تو اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے. ابھی تو میں نے یہ غفرانک کا لفظ سمجھانے کے لیے آپ کو اس دعا کی طرف اشارہ کیا تاکہ جن کو وہ دعا یاد ہے ان کو یہ غفرانک کا معنی یاد ہو جائے اور وہاں سے قرآن کی یہ لفظی ترجمہ بھی ان کو سمجھ میں آ جائے. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف مصیر لوٹ کر جانا ہے. لا يكلف اللہ نفسا،
اللہ مکلف نہیں بناتا کسی نفس کو، کسی ذات کو، کسی جان کو۔ مکلف کا معنی ہوتا ہے کلف یکلف تکلیفاً، سبح یسبح تسبیحاً کی طرح۔ کلفت مشکل کو کہتے ہیں نا، تکلیف کہتے ہیں نا، فلاں بھی بڑی تکلیف میں ہے، تو کسی پر کسی چیز کا بوجھ ڈالنا، اس کو تکلیف کہا جاتا ہے۔ کلفہ بوجھ ڈالا، یکلفو بوجھ ڈالتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا بھائی تکلف نہ کریں، کیا مطلب؟ اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ ڈالیں۔ تکلف خود تکلیف میں مبتلا ہونا، تکلیف کا معنی خود کسی کو تکلیف میں ڈالنا۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ مکلف نہیں بناتا، یعنی احکام کا بوجھ نہیں ڈالتا کسی ذات پر، الا مگر وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق۔ لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے یعنی ذات کے لیے، لہا ہے ما وہ چیز کسبت جو وہ کمائے گا۔ نفس کا لفظ عربی میں چونکہ مؤنث ہے، مراد تو اس سے انسان کی ذات ہے، لیکن لفظ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہا ضمیر مؤنث کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔ لہا ما کسبت، کسب یکسب ضرب یضرب کی طرح، اس نفس کے لیے وہ کچھ ہے، ما وہ کچھ ہے، کسبت جو یہ کمائے گا، وعلیہا اور اس کے اوپر بھی وہ کچھ ہے، ما جو چیزیں اکتسبت جو یہ کمائے گا۔ اکتساب کمانا بھی اکتساب کمانے کو کہتے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، اب یہ اس سے پہلے بھی قل محذوف ہے، قل کہا کرو، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا مؤاخذہ مت کر ہمارا، آخذ یؤاخذ ضارب یضارب کی طرح، اخذ کا معنی پکڑنا، یؤاخذ کا معنی مؤاخذہ کرنا، یعنی وہی بھی پکڑ کے معنی میں ہے یہ، تو ہمیں نہ پکڑ، ہمارا مؤاخذہ نہ کر، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، نسیہ ینسا نسیان سے نکلا ہے، سمیع یسمع کی طرح، او اخطأنا اکرمنا کی طرح، اکرم یکرم اکراما، اگر ہم سے خطا ہو جائے یا ہم بھول جائیں تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اور نہ ڈال علینا ہمارے اوپر، حمل یحمل کا معنی بوجھ ڈالنا، حمل کہتے ہیں نا عورت کے جو بچہ ہوتا ہے اس کو حمل کہا جاتا ہے کیونکہ بوجھ ہوتا ہے وہ، تو اٹھانا حمل کا معنی، تو بوجھ کو بھی حمل کہا جاتا ہے، اور حمل یحمل کا معنی بوجھ ڈالنا۔ لا تحمل علینا اے اللہ ہمارے اوپر مت ڈال بوجھ، اسرن، اسرن بوجھ کو کہتے ہیں، ایسا وزن ایسا بوجھ مت ڈال، کما جیسا کہ حملتہ تو نے ڈالا، علی الذین ان لوگوں کے اوپر، من قبلنا جو ہم سے پہلے گزرے تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور ہم پر بوجھ مت ڈال، حمل یحمل کا معنی بھی وہی ہے جو حمل یحمل کا معنی ہے، اور ہم پر بوجھ مت ڈال، ما اس چیز کا، لا طاقت لنا کہ نہیں ہے کوئی طاقت، لنا ہمارے لیے، بھی اس بوجھ کی، اس بوجھ کے ساتھ ہمارے میں کوئی طاقت نہیں، یعنی ایسا بوجھ مت ڈال جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ واعفو عنا، عفا یعفو عفوا درگزر کرنا، اعفو انصر کی طرح ہے، اور تو ہم سے درگزر کر دے، عنا اصل میں عن الگ تھا نا الگ تھا تو ملا کے عنا پڑھا جاتا ہے۔ واغفر لنا اصل میں تھا اغفر، اور معاف کر دے، لنا ہمیں، ہمارے لیے مغفرت دے دے، ورحمنا اصل میں تھا ارحمنا اس معنی کی طرح، اور ہم پر رحم کر، انت مولانا بے شک تو ہمارا مولا ہے، مولا کا مطلب دوست، کارساز، کام بنانے والا، بگڑیاں بنانے والا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا انصر، نصر ینصر مدد کرنا، پس تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین ان لوگوں پر جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ یہ بہت بہترین رکوع ہے، گویا سورہ بقرہ کا پورا اللہ نے اس میں خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور جلال کو بیان کیا کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں، اور پھر اللہ نے جتنے ہمیں سورہ بقرہ میں احکام دیے ان احکام کے بارے میں، چاہے وہ سورہ بقرہ میں ہوں یا اس کے علاوہ ہوں، اصل میں یہاں تو بہت سارے احکام ہیں نا، تو اس کے علاوہ بھی اس میں زیادہ تر چونکہ یہاں بیان ہوئے تو اس لیے اس آیت کو یہاں رکھا گیا۔ تو اللہ نے جتنے بھی احکام دیے ان کے بارے میں قانون اور ضابطہ بیان کیا کہ جو چیز تمہارے اختیار میں ہے اس پہ تم سے سوال ہوگا، جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں قیامت میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔
پھر اللہ نے اس میں مومنین کی صفات بھی بیان کی ہیں. پچھلے جو سورہ بنی اسرائیل میں سورہ بقرہ میں یہود و نصارہ کا بہت کثرت سے تذکرہ تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے پیغمبروں کو ستایا، خاص طور پہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے تنگ کیا انہوں نے، اور کس طرح سے وہ احکام کی دھجیاں اڑایا کرتے تھے. تو اس امت کی تعریف بھی ہے کہ یہ امت بنی اسرائیل کے طرز پہ نہیں چل رہی. خاص طور پہ صحابہ کرام جو سب سے پہلے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو مومنین کا مصداق تو صحابہ کرام تھے کہ وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ان کے اپوزٹ چلتے ہیں، وہ تو اطاعت کرتے ہیں. اور پھر آخر میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے تاکہ ان احکام پر عمل میں اگر ہم سے کوئی کمی اور کوتاہی ہو جائے تو وہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اور پھر لاسٹ میں آیت کو جو ختم کیا گیا وہ اس پر کہ یہ تمام احکام میں رکاوٹ وہ لوگ ہیں جو ان احکام کو نہیں مانتے، جن کو کافر کہا جاتا ہے. تو ایمان اور کفر کی لڑائی جو فکری لڑائی ہے، سوچ کی لڑائی ہے، نظریاتی جنگ ہے، وہ بھی ہمیشہ چلتی رہے گی، اور میدان جنگ میں بھی لڑائی ہمیشہ ہوتی رہے گی. تو ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ نظریاتی جنگ ہو یا میدان کی جنگ ہو تو ہمیں غلبہ عطا فرما. یہ جو تیری احکام ہم نے سنے ہیں، پڑھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جو لوگ ان احکام کو نہیں مانتے ہم ان کے دباؤ میں آ کے ان کے نظریوں سے متاثر ہو کر ان احکام پہ عمل کو کہیں ترک نہ کر دیں. لہذا تو ہمیں غالب کر ان کو غالب کرنے کے بجائے. تو یہ بڑا اچھا خلاصہ ہے اس کا، جو اس گویا پوری سورہ بقرہ کو اللہ نے اس میں بند کر دیا. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو الف لام میم سے لے کے اب تک اتنے سارے احکام بیان ہوئے، تو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ان احکام پر عمل کرو. اس لیے کہ اگر تم اپنے دل میں کوئی چیز ظاہر کرو گے، یعنی جو چیز تمہارے دل میں ہے وہ زبان پہ لا کے ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا کے رکھو گے، اللہ اس پہ بھی تمہیں پکڑے گا. یعنی برائی کا ارادہ کرنے کی بھی کبھی آپ کو حق حاصل نہیں ہے. تو اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک اللہ کا عدل اور انصاف. ایسا انصاف ہے اور ایسا احتساب قائم ہوگا کہ جس نے برائی کا عزم کیا ہوگا، دل میں ہے پکا ارادہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اس پہ بھی اللہ پکڑے گا. اور اگر اس کو زبان سے ظاہر کر دیا یا عمل سے ظاہر کر دیا، یعنی اس ارادے کو عملی وجود بخش دیا، تو بھی اللہ اس پہ پکڑے گا. یہ اللہ کا محاسبے کا نظام ہے بہت سخت. تو جو اللہ دل کے مضبوط ارادوں پر بھی پکڑتا ہو تو آپ اس کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان احکام کو فالو کریں، ان احکام پر عمل کریں. دوسری بات، کسی کے عذاب سے بچنا اس وقت ممکن ہوتا ہے، کسی کی گرفت سے بچنا، پکڑ سے بچنا اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ سزا دینے والے سے آپ اپنے آپ کو چھپا سکیں، آپ کوئی جرم چھپ کے کر سکیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ سے چھپا نہیں سکتے، اس لیے کہ تم اگر دل میں بھی ارادہ کرتے ہو اس ارادے پر بھی اللہ تمہیں پکڑے گا. تو دل میں ارادہ تو آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کو وہ معلوم ہے. تو جو اللہ دل کے ارادوں پر مطلع ہے وہ تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال پر کیسے مطلع نہیں ہوگا؟ وہ تم اپنے اعمال کو اس سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر اس کی مرضی ہے جس کو چاہے معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے عذاب دے. یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی گناہ پہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ہمیں قرآن کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کا گناہ، کفر کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. تو اس سے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ گناہ ہیں جو کفر اور شرک سے کم درجے کے گناہ ہوں، یعنی شرک اور کفر سے کم درجے کے جو گناہ ہوں گے، یعنی عملی کوتاہی، وہ اللہ معاف کر سکتا ہے اگر چاہے. نہیں چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے. جیسے کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے بے نمازی لوگ جہنم میں جائیں گے، اور رمضان کا روزہ چھوڑنے والے، چغل خور، یہ بہت ساری وعیدیں حدیث میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش گوئی دی ہے کہ بہت سے گناہ گار مسلمان جہنم میں سزا پانے کے بعد نکلیں گے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سوں کو اللہ اپنی رحمت سے ویسے ہی بخش دے گا. تو یہ اللہ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ عملی کوتاہی اگر کسی سے ہوتی ہے
تو اللہ نے اس کے لیے لازمی سزا نہیں رکھی. اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا, جس کو چاہے گا عذاب دے گا, اور جس کو چاہے گا بخش دے گا. تو اب بخشے گا کس کو, اس کے بھی دوسری احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عام طور پر بخشش کریں گے ان لوگوں کی جن کے لیے پیچھے دعائیں ہو رہی ہوں گی, یا ان کی کوئی ایسی نیکی ہوگی جو ان کے گناہوں کو کھا جائے گی. اس کی بہت ساری تفصیلیں احادیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اس کو بخش دیا, تو اللہ کو نیکی اتنی پسند آئی کہ وہ نیکی اس کے گناہوں کو کھا گئی. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی برائی ایسی ہو کہ وہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور وہ بیچاری بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی. تو اس بھوک اور پیاس سے تڑپا کے جانور کو مارنے کا عذاب اس عورت پہ یہ آیا کہ اس ظلم نے اس عورت کی ساری نیکیوں کو کھا لیا. تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن کون سی نیکی ہمیں بخشوانے کا ذریعہ بن جائے یا کون سا گناہ ہماری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. اس لیے اصول یہی ہے کہ آپ نے ہر کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور ہر نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے, شاید اس امید پر کہ شاید یہ والی نیکی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے, اور ہر گناہ سے بچنا ہے اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ میری تباہی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا اس میں شفاعت بھی ہوگی پیغمبروں کی, اور اپنے جو ریلیٹیوز ہیں جو رشتہ دار ہیں ان کی شفاعت بھی ہوگی. تو بہت سے لوگ شفاعت کی برکت سے ان پر عذاب ختم ہو جائے گا, بعض کا عذاب ختم تو نہیں ہوگا لیکن کم ہو جائے گا. تو اصول اور ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا کہ گناہ میں اصل یہ ہے کہ سزا ملے گی, پھر اللہ کی رحمت سے کسی کو اللہ بخش دے, کوئی سبب بنا دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. گویا ایک اشکال کا جواب ہے کہ اللہ یہ کیا بات ہوئی, ہر گناہ کرنے والے کو لازمی سزا ملنی چاہیے, بہر صورت سزا ملنی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں تم قدرت رکھتے ہو یا میں قدرت رکھتا ہوں, بادشاہ میں ہوں, قانون وہ چلے گا جو میں بناؤں گا, تو مجھے ہر چیز پر قدرت ہے, میں چاہوں عذاب دوں, چاہوں تو میں سزا دے دوں. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں کی بخشش کسی دوسرے کی وجہ سے ہو جاتی ہے, دوسرے کی غلطی کی وجہ سے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دو بھائی تھے, ان میں ایک جو ہے وہ دوسرے کو نصیحت کرتا تھا کہ تو برائیوں سے بچ, تو نیکی کے کام کیا کر. تو بچتا نہیں تھا, وہ کہتا تھا اللہ بہت بڑا ہے, اللہ معاف کر دے گا. کہنا نہیں چاہیے ایسے, یہ تو بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے, بھائی تم گناہ سے بچو. بھائی صحیح کہتا تھا, لیکن ایک دن بھائی نے اس کو کہہ دیا, جو نیک بھائی تھا اس کا کہا خدا کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا. اب یہ بہت خطرناک جملہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو غضب آیا, اور اللہ نے کہا این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر علی فلان, کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھائے کہ میں بخش نہیں سکتا. تو اللہ کو غضب آیا. اللہ نے اس جملے کی نحوست کی وجہ سے اس نیک آدمی کی نیکیوں کو ضائع کر دیا کہ تو تیرا کام ہے نصیحت کرنا, جہنم کے فتوے لگانا کہ تو لازمی جہنم میں جائے گا اور خدا تو تجھے بخش ہی نہیں سکتا, میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہیں تجھے بخشے گا. تو یہ گویا اللہ پہ الزام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو غضب آیا, اس جملے کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہوئیں, اور اللہ نے اس کے گناہ گار بھائی کو بخش دیا, صرف اس کو دکھانے کے لیے کہ تو میرے اوپر کون ہوتا ہے یہ قسمیں اٹھانے والا. اب دیکھیں جو گناہ گار بھائی تھا اس کا اپنا کوئی عمل اس کے کام نہیں آیا, نہ کوئی سفارش ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن اللہ نے اس کو دکھانے کے لیے کہ بادشاہ میں ہوں تو نہیں ہے. تو ہاں اللہ ظلم نہیں کرتا کہ کسی کو دکھانے کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال دے, لیکن اللہ غریبی میں بعض دفعہ جنت دے دیتے ہیں. غریبی کا مطلب کوئی مستحق نہیں ہے لیکن پھر بھی دے دی اس کو جنت. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ تو ظالم ہے, وہ بغیر کسی وجہ کے بھی کسی کو سزا دے سکتا ہے. تو بغیر وجہ کے سزا نہیں دیتا, بغیر وجہ کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ بادشاہ میں ہوں. تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ ہم نصیحت ضرور کریں, گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کریں, لیکن جب تک کوئی ایمان پر ہے, توحید پرست ہے, اس کے بارے میں یقینی طور پر یہ کہنا کہ اس کو خدا کبھی بھی نہیں بخشے گا اور خدا پر قسم اٹھا لینا, اس طرح کی باتیں کرنا, یہ بہت خطرناک جملہ ہے. یہ ایسے ہے گویا آپ خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی نالائقیاں بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں. وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا, حضرت موسیٰ سے کہتے تھے ہم نے سن لیا, اور دل میں کہتے تھے عصینا, ہم مانیں گے نہیں. بچھڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا, اس میں کیسے لے تو لال سے کام لیا, بہت سارے احکامات دیے گئے. حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہم جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں یقین نہیں کریں گے کہ یہ وہی تورات ہے.
اور اللہ ہی آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے. تو بہت سارے مان لیتے تھے, لیکن بہت تنگ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین ہیں, جو صحابہ ہیں, ظاہر ہے مومنین کا اولین مصداق تو صحابہ کرام ہیں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے. اچھا, یہود و نصارہ میں ایک فالٹ یہ بھی تھا کہ کچھ پیغمبروں پر ایمان لاتے, کچھ پر نہیں لاتے. یہودی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے پیغمبروں پر تو ایمان لاتے تھے, حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لاتے, حالانکہ ان کے بھی وہی, ان کی نبوت کے بھی اسی طرح دلائل اللہ نے قائم کیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قائم کیے. عیسائی حضرت عیسیٰ تک کو تو مانتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے, حالانکہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کے برحق ہونے کے جیسے اللہ نے دلائل دیے ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, بلکہ آپ کے تو اور بھی زیادہ دیے, اس لیے کہ آپ کی پیشگوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دے چکے تھے. تو یہ انصاف سے کام نہیں لیتے تھے, اپنے لیے اصول کچھ اور دوسروں کے لیے اصول کچھ اور. لیکن اللہ نے اہل ایمان کی تعریف کی, فرمایا آمن الرسول, رسول جو ہیں وہ خود ایمان لائے ہیں, بما انزل الیہ, اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی, من ربی, اپنے رب کی طرف سے, والمؤمنون, اور مومنین بھی ایمان لاتے ہیں. رسول کا ذکر محض ایک تمہید کے طور پر کیا, بتانے کا مقصد یہ کہ جیسے رسول ایمان لاتے ہیں, رسول ایمان میں فرق نہیں کرتے, رسول کا ایمان جس طرح سے سب پر ہوتا ہے تو ایسے ہی رسول کو فالو کرنے والے جو صحابہ ہیں وہ بھی سب پر ایمان رکھتے ہیں. کلن, یہ سب کے سب, آمن باللہ, اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں, وملائکتہ, اس کے فرشتوں پر بھی, وکتبہ, اس کی کتابوں پر بھی, ورسلہ, اور اس کے سارے پیغمبروں پر بھی. فرق نہیں کرتے. یہودیوں نے حضرت جبریل کا انکار کیا تھا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جو مختلف, وہی فرشتہ ہے جو مختلف پیغمبروں پر ہمارے خلاف احکامات لاتا رہا ہے. بعض یہودیوں نے حضرت جبریل کا انکار کیا. تو فرشتوں کے معاملے میں بھی پھر مشرکین فرشتوں کو اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں کہا کرتے تھے, اور بعض لوگ کتابوں کا انکار کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اہل ایمان جو صحابہ کرام ہیں اور ان کو فالو کرنے والے جو مومنین ہیں, وہ ان تمام غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتا دیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ, اور یہ بزبان حال بھی کہتے ہیں, بزبان قال بھی کہتے ہیں کہ ہم تمام پیغمبروں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہیں لائیں, ایسا نہیں کرتے, بلکہ ہر پیغمبر پر ہمارا یقین ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر, اور ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف وہ 100% سچا اور 100% درست تھا. وقالوا, اور یہ کہتے ہیں, سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا اور اب ہم اطاعت کریں گے. یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا, پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں, دل میں کہتے تھے مانیں گے نہیں ہم. اور قرآن میں آگے نا, وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی جس کی یہ عبادت کیا کرتے تھے. لیکن اہل ایمان ایسے نہیں کرتے. اہل ایمان کہتے ہیں ہمیں مزید کوئی دلیل نہیں چاہیے, ہم نے سن لیا, وَأَطَعْنَا, بس اب ہم اطاعت کریں گے, جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے اس طرح کریں گے, لے تو لال سے کام نہیں لیں گے. اور پھر اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی, فرمایا کہ اتنی زبردست اطاعت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. غفرانک ربنا, اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم مکمل اسلام کو فالو کریں گے, پھر بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے. یہ بڑا درجہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ سے بچیں لیکن معافی اللہ سے ایسے مانگیں جیسے آپ گناہ گار ہوں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور اے اللہ ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ جملہ اس لیے نکلوایا گیا کہ دنیا آپ کو اطاعت سے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روکتی ہے, دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی زیب و زینت. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے تیری طرف لوٹ کر جانا ہے, تو ہم کیوں نہ تیرے احکام کو فالو کریں اور اس دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر ہم تجھے کیوں بھولیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس رکوع میں پیچھے ایک آیت گزری ہے کہ تم اپنے دل میں کوئی بات رکھو یا اسے ظاہر کرو, ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ, یا تم اس کو دل میں چھپاؤ, اللہ محاسبہ کرے گا, پکڑے گا. اس آیت پر بعض صحابہ کو اشکال ہوا تھا کہ ہمارے دل میں تو بہت سے وسوسے بھی آتے ہیں اور ایسے خیالات آتے ہیں اسلام کے بارے میں یا ویسے ہی اللہ کے بارے میں جو ہم زبان پہ لانا کفر سمجھتے ہیں, لیکن وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے.
تو اگر اللہ ان چیزوں پر بھی ہمیں پکڑے گا تو پھر تو دین پہ چلنا بہت مشکل ہو گیا. اسی طرح بعض دفعہ انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے مگر اس بے صبری میں وہ غیر اختیاری ہوتا ہے, یعنی ایسی ٹینشن لے لیتا ہے کسی چیز کی, حالانکہ ہمیں تو تقدیر پہ راضی ہونے کا حکم ہے, صبر کا حکم ہے, لیکن آپ کا دل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا, اور آپ دل میں بے صبرے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جبکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل کی باتوں پہ بھی میں تمہیں پکڑوں گا. تو جب یہ اشکالات صحابہ کرام کو ہوئے تو یہ آیتیں نازل ہوئیں. اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا احکام کا, الا وسعها, مگر اس کی وسعت کے بقدر, جتنی طاقت ہے. اور دل میں جو غیر اختیاری وسوسے آتے ہیں, غیر اختیاری چیزیں پیدا ہوتی ہیں, یا جس چیز پر تمہارا اختیار ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ تمہاری طاقت سے باہر ہے, تو اللہ اس پہ تمہیں کیوں پکڑے گا. تو اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ پچھلی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر اختیاری باتوں پہ بھی اللہ تمہیں پکڑے گا, بلکہ ان باتوں پہ پکڑے گا جو تمہارے دل میں, جو تم جان کر کرتے ہو, جان کر جو ہے تم سوچتے ہو. میں اس کو انشاءاللہ بھی ڈیفائن کروں گا حدیث کی روشنی میں کہ کون سے دل کے خیالات ایسے ہیں جن پر پکڑ ہے اور کون سے خیالات ایسے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں. فرمایا لہا ما کسبت, اس انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ کمائے گا, کمانے پر ہے, غیر اختیاری چیزوں پر نہیں ہے. وعلیہا, اور اس کے اوپر بھی انہی چیزوں کا وبال پڑے گا, مکتسبت, جو وہ کمائے گا. تو جو آپ اپنے اختیار سے جو کام کرو گے اس پہ جو ہے وہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو عذاب بھی ملے گا. تو غیر اختیاری چیزوں پہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے, نہ ان پہ ثواب ہے نہ ان پہ عذاب ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو آگے مزید تاکید کے لیے ہمیں دعا بھی سکھا دی گئی کہ تم اپنی تسلی کے لیے یہ دعا بھی ہم سے مانگا کرو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ مت کر, ان نسینا, اگر ہم بھول جائیں, او اخطأنا, یا ہم سے خطا ہو جائے. تو بھول اور خطا بھی ایسی چیز ہے جس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا. بعض دفعہ بھولے سے کوئی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے یا غلطی سے کر بیٹھتا, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ ثواب کا کام ہے, اس کو علم نہیں ہوتا اور پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غلط گناہ کا کام ہے. خطا ہو جاتی ہے انسان سے, نمازوں میں ہم سے خطائیں ہوتی ہیں, روزے میں ہم بھولے سے کھا پی لیتے ہیں, بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں ہم سے, بھولے سے کچھ کام ہو جاتے ہیں, کچھ جان کر نہیں ہوتے, خطا کا مطلب غلطی سے ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم مجھ سے یہ دعا مانگا کرو, اور ظاہر ہے اللہ نے اس دعا کو حدیث میں آتا ہے قبول کیا. تو یہ ایک الگ علمی نقطے کی بات ہے کہ اللہ نے جب ویسے ہی پکڑنا ہی نہیں ہے ہمیں بھول چوک اور خطاؤں پر, تو اللہ ہم سے یہ دعا کیوں کروا رہا ہے. علماء اس میں ایک علمی نقطے کی بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے مانگیں اور میں ان کے مانگنے کے عوض میں ان کو یہ عطا کروں. اللہ نے تو دینا تھا, ہم نہ بھی مانگے تو بھی اللہ دے گا ہمیں, لیکن مانگنے کا ثواب بھی ہمیں ملے گا, اور مانگنے پر جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کی قدر بھی ہوتی ہے, اور اللہ کی خاص رحمت کا اظہار ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے تم سے خود کہا تھا مجھ سے مانگو اور میں تمہیں یہ چیز عطا کروں گا. تو اللہ نے ہم سے کہا کہ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں یہ چیز عطا کروں گا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان, اللہ نے میری امت سے خطا اور نسیان, خطا کا مطلب غلطی سے کوئی کام ہو گیا, آپ کر کچھ اور رہے تھے ہو کچھ اور گیا, اور نسیان کا معنی بھول, بھولے سے کوئی کام ہو جائے, خطا سے ہو جائے, اللہ نے اس کو ہٹا دیا, میری امت سے معاف کر دیا اس کو. تو یہ ایک بہت یعنی ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا گیا کہ غیر اختیاری چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. اور آگے اللہ نے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, یوں بھی دعا مانگا کرو اے اللہ ہم پر ایسے بوجھ مت ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالے. پہلی امتوں پر جو احکام تھے وہ نسبتاً اس امت کے ذرا سخت تھے. اچھا, اس بارے میں کچھ موضوع روایتی بھی بیان کی جاتی ہیں کہ پہلی امتوں میں اگر کپڑے پر ناپاکی لگتی تو اس کو کاٹنے کا حکم تھا, دھونے کی اجازت نہیں تھی. یہ غلط ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جو احکام دیے گئے وہ نسبتاً سخت تھے, بس بہت زیادہ سخت وہ بھی نہیں تھے, کیونکہ اللہ نے اصول اور ضابطہ کیا بیان کیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کی عادت ہمیشہ سے رہی ہے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ احکام کا مکلف نہیں بناتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلی امتوں کو اتنے زیادہ سخت احکام دے دیے جائیں کہ جن کی ایک عام انسان میں طاقت ہی نہیں ہوتی. تو
تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کپڑے پہ ناپاکی لگ جاتی تھی تو کپڑا کاٹنے کا حکم تھا، ان کو بھی دھونے کا حکم تھا، ہمیں بھی دھونے کا حکم ہے۔ ہاں کچھ احکام ان کے بڑے سخت تھے، جیسے ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، ہمارا روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہے۔ اور اس کی حدیث میں بڑی زبردست مثال دی گئی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور پچھلی امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا اور اجرت ایک قرات ملی۔ یہ یہودیوں کی مثال۔ عیسائیوں کی مثال، ظہر سے لے کے عصر تک انہوں نے کام کیا، محنت مزدوری کی اور اجرت ایک قرات ملی۔ اور فرمایا میری امت کی مثال ایسے کہ کام بہت تھوڑا، عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا اور اجرت 2 قرات ملی۔ تو پچھلی امتوں نے اعتراض کیا، اللہ ہم نے کام زیادہ کیا اجرت کم ملی، انہوں نے کام کم کیا ان کو اجرت زیادہ ملی۔ تو اللہ فرمائیں گے بتاؤ میں نے تمہارے اجرت میں سے کوئی کمی کی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے میرا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہوں، یعنی میں نے تم پہ ظلم تو نہیں کیا، جتنا تمہاری اجرت بنتی تھی وہ میں نے دے دی ہے۔ ہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زیادہ دے دی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری مرضی ہے، بنتی ان کی بھی ایک قرات تھی یا اس سے بھی کم بنتی تھی، میں نے زیادہ دے دی ہے۔ اچھا، اسی حدیث سے امام ابو حنیفہ نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ عصر میں تاخیر افضل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرب کنٹریز میں عصر مثل اول پہ پڑھی جاتی ہے، بہت جلدی تیز دھوپ میں، اور جو امام حنیفہ کا جو راجح قول ہے اس کے مطابق عصر جب سورج کا سایہ 2 مثل ہو جائے پھر پڑھنی چاہیے، جیسے کہ بر صغیر میں ہے۔ وہ اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ حدیث بھی ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے مطابق اگر عصر کا وقت مثل اول پہ رکھا جائے تو یہ مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے پھر فٹ نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ پھر ظہر عصر کا وقت اور عصر اور مغرب کا وقت تقریباً سیم ہو جائے گا، تو پھر عصر اور مغرب کے وقت شارٹ نہیں ہوگا۔ مثال تو حدیث میں یہ دی جا رہی ہے نا کہ امت محمدیہ نے عصر سے مغرب تک محنت کی، ظاہر ہے یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ عمل بہت تھوڑا ہے لیکن اجرت ڈبل دی جا رہی ہے، عمل کثیرن و اجر، عمل قلیلا و اجر کثیرن، عمل تھوڑے ٹائم کیا اجر زیادہ کمایا جا رہا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا بس چند احادیث کو سامنے رکھ کر، تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے چند احادیث ہوتی ہیں جو صرف آپ کے مسلک کی تائید میں ہوتی ہیں، آپ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقاہت اور دور اندیشی تک آپ پہنچے نہیں ہوتے۔ تو افضل وقت عصر کا یہی ہے جس پہ یعنی عصر کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے، بہت زیادہ تاخیر سورج کی تیزی ختم ہو جائے وہ مکروہ احادیث سے اس کی کراہت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم یوں دعا مانگا کرو کہ پچھلی امتوں پر جو تو نے شاق احکام دیے تھے اللہ وہ ہم پر نہ دے، اور یہ دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ یہاں بوجھ سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں دنیا اور آخرت کی سزا کا بوجھ ہے۔ پچھلی امتوں پر سزائیں بھی بہت سخت آئی ہیں۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، انہوں نے کیا، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو یہ جو سخت بوجھ ہے یعنی سخت سزائیں ہیں، اے اللہ تو ہم پر یہ نہ ڈال۔ جیسے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کی تھی تو کیا سزا ملی تھی؟ جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ قتل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے عبادت کی ہے، تو یہ قتل کی سزا اور بہت اس طرح کی شدید سزائیں دی گئیں، آسمان سے پتھر برسے۔ تو ہمیں کہا جا رہا ہے اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈال، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ایسی سزا مت دے۔ پھر کر کیا؟ واعف عنا، اللہ معاف کر دے ہمیں، اگر ہم سے غلطی کوتاہی ہو جائے، واعف عنا درگزر کر، واغفر لنا اور ہماری مغفرت کر۔ درگزر کا مطلب ہوتا ہے چشم پوشی سے کام لینا، کہ شدید ترین سزا نہ دینا۔ اب اس میں احتمال تھا کہ شاید تھوڑی سی سزا مل جائے، تو ہمیں کہا جا رہا ہے واغفر لنا، اللہ بالکل معاف کر دے، سزا ہی نہ دے ہم کو، ورحمنا اور ہم پر رحم بھی کر، یعنی اضافی رحمت بھی کر ہمارے اوپر۔ کیسی بہترین دعا ہے کہ اللہ تو جس کو آج واعف عنا کو ہم آج کی زبان میں کہیں گے جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا اگنورینس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ پورا واعف عنا کا نظر انداز، یعنی کہتے ہیں نا جانے دو یار، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں چھڑو پرے، مٹی پاؤ، یہ الفاظ آج کل استعمال ہوتے ہیں۔ واعف عنا، اللہ درگزر کر دے، واغفر لنا اور ہمارے گناہوں کو مٹا بھی دے، معاف بھی کر دے، یعنی ان کے نشانات بھی ختم کر دے، ان گناہوں کے جو اثر مرتب ہوتا ہے ہر طرح سے اس اثر کو ختم کر دے۔ ورحمنا اور ہم پر الگ سے اضافی رحمت بھی کر۔ وہ رحمت کیا ہے؟ آئندہ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انت مولانا، اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی تم اللہ سے اتنی دعائیں کیوں مانگ رہے ہو؟
کہ وہ تمہارے گناہوں پہ معافی بھی کرے تمہیں اور سزا بھی نہ دے اور اضافی تم پر رحمتیں بھی نازل کر. تو ہمیں ہی اللہ سکھا رہے ہیں کہ یہ اس لیے کہ تو, اللہ کہتے ہیں تم مجھے یہ واسطہ دیا کرو, انت مولانا, تو ہمارا دوست ہے. تو جو دوست اور ولی ہوتا ہے, محبوب ہوتا ہے, وہ تو سامنے والے کی خیر خواہی سوچتا ہے. وہ تو جیسے ماں باپ اپنے بچے کی غلطی پہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم معاف بھی کریں اور اس کی اصلاح بھی کریں, تو اللہ تو ہمارا دشمن نہیں ہے, ہم تیرے دشمن نہیں ہیں. ہم تو یعنی وہ کچھ نہیں ہونے چاہیے جو یہود و نصارہ نے کیا, جو تیرے منکر تھے, جنہوں نے تیرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا. ہم تو تیرے ماننے والے اور تیرے چاہنے والے ہیں. تو ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر جو ایک دوست اور کارساز دوستوں کے ساتھ کرتا ہے. انت مولانا, اے اللہ تو ہمارا دوست ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, تو اپنے دشمنوں کے خلاف بھی ہماری مدد کر, اور ہمیں دین پر چلنے میں جو اسلام دشمن قوتیں رکاوٹ بن رہی ہیں تو ہمیں اس میں سپورٹ کر. اگر تو ہماری غلطیوں پہ ہمیں سزا دے گا ہم تو اور پھنس جائیں گے, تیرے دشمن اور زیادہ غالب آ جائیں گے. تو ہمارے ساتھ وہ معاملے نہ کر جو تو اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے, ہمارے ساتھ دوستوں والے معاملات کر. کتنی زبردست آیت ہے جس پر اس سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا, اللہ اس کے تقاضوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں چند علمی نکات جلدی مختصراً بیان کر دیتا ہوں. یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو دل کے ارادے ہیں اللہ اس کو پکڑے گا, تو حدیث میں اس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس پہ گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ گناہ کر نہیں لیتا. لیکن نیکی کا اگر ارادہ کرتا ہے تو ارادے پہ 1 نیکی لکھی جاتی ہے, اور اگر کر لے گا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. اور آپ نے فرمایا گناہ کا ارادہ کرنے پر لکھا بھی نہیں جاتا, اور اگر اس ارادے سے پیچھے ہٹ جائے تو الٹا اور نیکی لکھی جاتی ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. لیکن دوسری احادیث سے اور قرآن کی ان آیتوں سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ارادہ اور ایک ہوتا ہے عزم. تو عزم پر گناہ ملتا ہے, ارادے پر نہیں ملتا. عزم کہتے ہیں اتنا مضبوط ارادہ کہ اگر اس گناہ تک پہنچنے کی رکاوٹوں کو ختم کر دیا جاتا تو آپ گناہ کر لیتے, تو اس عزم پہ گناہ ملتا ہے. اور اس عزم کے بعد اگر آپ کو گناہ کا موقع نہ ملے اور آپ مر جائیں تو آپ انہی گناہ گاروں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال 2 آدمیوں کی طرح ہے. ایک کو اللہ نے مال دیا, دن رات خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کا عزم تھا کہ میرے پاس بھی ہوتا میں بھی خرچ کرتا. آپ نے فرمایا دونوں کو اللہ اجر دیتے ہیں. اور ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا وہ عیاشی میں اڑاتا ہے, یہ بھی گناہ گار. آپ نے فرمایا ایک وہ غریب جس کو اللہ نے مال نہیں دیا لیکن اس کا عزم تھا کہ اگر میرے پاس دولت ہوتی میں بھی ایسے عیاشی کرتا. آپ نے فرمایا یہ بھی گناہ گار ہے. تو اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پکا ارادہ ہو, یعنی ایک ارادہ ہوتا ہے ابتدائی درجے میں اور ایک ہوتا ہے مضبوط ارادہ. مضبوط ارادہ کو عربی میں عزم کہا جاتا ہے, کہ اگر مضبوط ارادہ آپ کا بن چکا ہے کسی گناہ پر کہ اتنا مضبوط کہ رکاوٹیں ہٹ جاتی تو آپ وہ گناہ کر لیتے, تو پھر اس پہ لکھا جاتا ہے. اور یہی مراد ہے یحاسبکم بہ اللہ سے. ہلکے پھلکے جو دل میں ارادے آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے معاف ہیں. البتہ ہلکے پھلکے نیکی کے جو ارادے آئیں گے وہ معاف نہیں ہیں, ان پہ نیکی کا ثواب ملتا ہے. یہ نیکی کے ہلکے سے ارادے پر بھی نیکی لکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور گناہ کے ہلکے سے ارادے پر اللہ گناہ نہیں لکھتے. یہ ایک علمی نقطے کی بات تھی اس میں. اور اسی طرف اشارہ ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. کسب کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا بھی اختیار, اور اکتساب کا معنی باقاعدہ اختیار. تو اکتساب میں اللہ نے باب افتعال ہے نا, مبالغہ زیادہ ہے. اکتساب میں بتا دیا کہ دل کا مضبوط ارادے پر گناہ ملے گا جو اختیار سے ہوتا ہے باقاعدہ. جبکہ نیکی میں ہلکا سا بھی اگر آپ نے ارادہ کر لیا نیکی کا, کسب کہتے ہیں تھوڑا سے محنت سے بھی کوئی کام ہو جائے, اور اکتساب کہتے ہیں زیادہ محنت کے ساتھ. تو نیکی کا ہلکا سا بھی ارادہ ہو اس پہ بھی ثواب مل جاتا ہے. گناہ کے مضبوط ارادہ جب تک نہیں ہوگا تو اس پہ گناہ نہیں ملتا. اور یہاں ایک اور علمی نقطے کی بات جو آخری بات ہے کہ نسیان اور خطا, یہ جو حدیث میں آتا ہے میری امت سے بھول چوک اور خطا کو ختم کر دیا گیا ہے, تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اس حدیث سے کیا مراد ہے. بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ بھولے سے یا غلطی سے کوئی کام اگر ہو جائے تو بالکل دنیا میں بھی مواخذہ نہیں ہے. لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ اگر غلطی سے یا بھولے سے کوئی غلطی آپ سے ہو گئی تو دنیا میں جو اس کی سزا ہے وہ بہرحال آپ کو ملے گی. اس کی مثال ہے جیسے آپ بھولے سے اگر نماز چھوڑ دیں تو دنیا میں اس کی سزا کیا ہے کہ آپ کو قضا پڑھنی ہے. تو آخرت میں قضا کا گناہ تو نہیں ہوگا لیکن دنیا میں قضا معاف نہیں ہوگی. یہ حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز
بخاری میں آتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہ گئی تو آپ نے قضا پڑھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع عن امتی اثم الخطا والنسیان، خطا اور نسیان کا جو گناہ ہے وہ نہیں ملتا، لیکن خطا اور نسیان پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ہاں روزے میں بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستثنی قرار دیا ہے. لیکن اگر نماز میں آپ بھولے سے بات چیت کر لیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی دنیاوی احکام مرتب ہوں گے. قرآن میں خود ہے کہ اگر غلطی سے آپ نے کسی انسان کو مار دیا تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا 60 روزے کا، اور دیت دینی پڑے گی. آپ مار کسی اور کو رہے تھے، سامنے بندہ کوئی اور آ گیا تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں. تو خطا کی وجہ سے جو دنیا کے حکام ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، ان پہ بہرحال سزا یا جو بھی اس کا شرعی حکم ہے وہ مرتب ہوتا ہے. نماز میں آپ بھولے سے ایک سجدہ زیادہ کر لیتے ہیں تو امام صاحب یہی کہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اس سے پتہ چلتا ہے بھولنے سے جو دنیا کے احکام ہیں، دنیا کی سزائیں وہ معاف نہیں ہوتی. بھولے سے آپ نے کسی بندے کے پیسے چرا لیے تو وہ آپ کو دینے پڑیں گے. تو نہ حقوق العباد بھولے سے معاف ہوتے ہیں اور نہ حقوق اللہ. ہاں گناہ نہیں ملتا، چاہے حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہو، وہ اگر بھولے سے کوئی کام کر لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. حج میں بھی ایسا ہی ہے، بھولے سے آپ سے حج میں آپ نے خوشبو لگا لی احرام کی حالت میں، بھولے سے کوئی شخص احرام کی حالت میں زوجہ سے ہمبستری کر بیٹھا تو اس پہ جو بھی کفارے ہیں، سزائیں ہیں، وہ دنیاوی بہرحال ملیں گی، یعنی دم جو دینا پڑتا ہے وہ دینا پڑے گا آپ کو. تو بھولے سے دنیاوی احکام یاد رکھیں وہ معاف نہیں ہوتے، نہ خطا کرنے سے نہ بھولنے سے. ہاں آخرت کی سزائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے اس رکوع کو رات سوتے ہوئے تلاوت کرنے کا حکم دیا. یہ رقیہ ہے، اس سے جنات سے اور شیاطین سے حفاظت رہتی ہے. آیت الکرسی، چاروں قل اور یہ جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اس کا رات کو تلاوت کے وقت اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صورت میں جتنے مضامین آئے اور اللہ نے جتنی اہل ایمان کی صفات بیان کی، اللہ یہ تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ان احکام کو دل و جان سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر اس تفسیر کے لیکچروں کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ قرآن کی زبان میں سمجھیں. میں یہاں تفسیر زیادہ ڈیٹیل میں بیان نہیں کرتا بہت زیادہ، اس لیے کہ میرا جو اس تفسیر کے لیکچر سے جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو عربی میں قرآن آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو. لمبے چوڑے تفسیر کے لیکچر ہوتے ہیں لیکن جب آپ قرآن نماز میں سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جس چیز کو گرامر سمجھا کے فوکس کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب آپ تلاوت کے لیے بیٹھیں یا قرآن مجید آپ تراویح میں یا نماز میں سنیں تو آپ کو خود سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العزت آپ سے کیا باتیں کر رہے ہیں اور آپ سے کیا کلام کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.